استاد کی عظمت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے یہ سیگمنٹ ہے اور ہم تھرو آؤٹ اس پہ بات کریں گے، اور مزے کی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج کی اس نشست میں اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے سب جو استاد ہیں ان میں ایک شاگرد موجود ہے۔ ہمارے ساتھ جیسے قاری صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد ارجن بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، اور ابھی ہمیں ایک اور بڑی پیاری شخصیت جوائن کر چکے ہیں جو کہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب۔ درس و تدریس تعلیم کے ساتھ ان کا پرانا وابستگی ہے، پرانا رشتہ ہے۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت اللہ، سے ہیں سر؟ بہت شکریہ جناب۔ سر پلیئر ہیونگ یو، آپ کی عظمت کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے، آپ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے میں گفتگو کروں گا، لیکن ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں آن لائن، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ممبر پنجاب اسمبلی امجد علی جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم، بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کی وہ تقریر ہمیں یاد ہے پنجاب جو آپ نے اسمبلی میں کی اساتذہ کے حق میں، اور ایسی ولولہ انگیز وہ آپ کی تقریر تھی، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے وہ گفتگو کروں، وہ پوچھوں آپ کا کچھ ذاتی مشاہدہ تھا اس گفتگو کے پیچھے، اس بات کے پیچھے، کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں تھے، جذبات تھے۔ تو کچھ چیز تھی جس نے آپ کو یہ کرنے پہ مجبور کیا، یا آپ خود چاہتے تھے کہ یہ گفتگو ہونی چاہیے؟ جی اس میں چونکہ میرا انٹریکشن رہتا ہے اساتذہ کی کمیونٹی سے شروع سے ہی، جی تو اس حوالے سے وہ جو بھی ان کے مسائل مصائب ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور واقعتاً چونکہ اوور آل سرکاری ملازمین کی جو صورتحال ہے وہ تو ایک جنرل ہے ہی، لیکن خصوصاً چونکہ میجر چنک جو ہے سرکاری ملازمین کا پنجاب میں، اس میں سے سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ اساتذہ کا ہے، جی اور اساتذہ اس حوالے سے بہت پریشان پچھلے سال سے جو ہیں، ان کے جو مسائل تھے تو وہ بار بار ڈسکس ہوتے تھے، اور ظاہر ہے ان کی جو صورتحال تھی وہ سامنے آتی تھی، تو پھر میرے پاس ایک فورم تھا تو میں نے کوشش کی، ویسے تو متعلقہ جو کنسرن فورم ہے ان کا سیکرٹری ایجوکیشن سے بھی، منسٹر سے بھی، کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کے سامنے رکھوں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو پھر اسمبلی کے فورم پہ مجھے موقع ملا، جی تو میں نے کوشش کی کہ جو میری نظر میں ہے، جو ان کے ساتھ تبادلہ خیالات سے جو اخذ کیا ہے، وہ ایوان کے سامنے رکھوں جی تاکہ ان کے مسائل کا کچھ حل ہو سکے، کوئی مداوع ہو سکے۔ اچھا سر، یہ بات جو آپ نے کی، ہم جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو میں نے دوسرے ممالک میں دیکھا ہے کہ استاد کا جو احترام ہے، جو ویلیو دی جاتی ہے، وہ یکسر پاکستان سے مجھے ڈفرینٹ نظر آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں استاد کی عزت نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ وی آئی پی پروٹوکول نہیں دے پاتے اپنے اساتذہ کرام کو، جن سے پڑھ کے، جن سے سیکھ کے، جن سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، جن کے تجربے کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد کسی مقام پہ پہنچتے ہیں۔ کہاں پہ فلا لگتا ہے؟ کوئی انتظامی ہمارے امور میں معاملہ کہیں گڑبڑ ہے، یا ہم خود کہیں پہ لیک کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا دو معاملات ہیں، ایک جی ہمارے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، ہماری جو عاملہ ہے نا اوریجنل، جی جس جی کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، اس کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے ان کی۔ جب ایک عام مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے ایک شخص جو ہے وہ پڑھ کے آگے ایک ایگزام پاس کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو ٹریننگ کے جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ اس کو یہی کہ آپ کوئی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں، تو انسٹیٹمنٹ جو دیگر لوگوں سے ہے بشمول اساتذہ، تو وہ آپ نے کرنی، تو وہ اس کو باقی دیگر جو زوما ہیں، جو دیگر محکمے ہیں، وہاں بھی پھر وہ صلاحیت کرتی ہیں وہ چیزیں، وہاں سے وہ دیکھ کے کہ ان کا ایک آفیسر ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہے، تو وہ نیچے جس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے، آپ بحثیت مجموعی رویے ہے، ایک پی این ہے نا، ایک پی این کے پاس اگر اختیار ہے نا کہ وہ صاحب کے کمرے کے باہر کھڑا ہے، تو وہ بھی اپنا اختیار پورا استعمال کرتا ہے کہ جو سائل ہے اس کو، جو بجائے کہ اس کو سرو کرے، اس کی ریسپیکٹ کرے، اس کو پروٹوکول دے، اس کی بجائے وہ اس کی عزت نفس مجروح کرنا جو ہے نا اپنا فرض عین خیال کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایک رویہ ہے اجتماعی،
تو اسی کا شکار جو ہے وہ ہماری پھر جو آگے چلتا ہے وہ اساتذہ کو پھر باقی سوسائٹی بھی جو ہے، ٹھیک ہے کیونکہ واسطہ تو ان سے ہی پڑتا ہے، تو ان جی کے ساتھ پھر باقی رویے بھی اسی طرح یہی لوگ ہیں مختلف محکمہ جات میں جہاں جانا آنا ہوتا ہے۔ ایک چیز اور فرمائیے گا، ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم کہ پرائیویٹ ٹیچرز ہوں یا گورنمنٹ ٹیچرز ہوں، سرکاری پرائیویٹ کوئی بھی ہو، استحصال نظر آتا ہے، اس کا کوئی ٹھوس لاہ عمل نہیں نظر آتا؟ کیا ریاست کے پاس ان دونوں طبقات کے لیے کوئی معاشی، کوئی فائنینشیل سٹرکچر نہیں ہے، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے ایسا، یا کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس پہ عمل دیکھیں کیا جائے؟ ایک تو وسائل دستیابی ہے، اچھا ٹھیک ہے، کہ ہم ایک طرح ملک ہیں اور ہمارے وسائل، ویسے اکنامکس کا اصول ہے کہ انسانی وسائل جو ہے محدود، کیا لامحدود ہو، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ایک تفال یا رشتہ جو آپ نے قائم کرنا ہے، اگر اس کو خوبصورت کر دیا جائے تو پھر کسی حد تک ذہنی سیٹسفیکشن کا لیول اچیو ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے جو اساتذہ، اگر جس دور میں ہم پڑھے ہیں یا ہمارے سے پہلے جو اساتذہ تھے، ان کی تقریب موجود تھی، ان کو بھی تنخواہیں تو اسی حوالے اتنے حساب سے ہی ملتی تھی، کوئی زیادہ نہیں ملتی تھی، لیکن ایک سماجی جو معاملہ تھا، ریسپیکٹ کا، عزت کا، ان کے کریکٹر کے ساتھ جو جڑا ہوا تھا وہ چل رہا تھا۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ڈیٹوریشن آئی ہے سوسائٹی میں، اس میں اساتذہ بھی کمرشلائزڈ ہوئے ہیں، تو جب کمرشلائزیشن آئی ہے، استاد نے ٹیوشن پڑھانا شروع کی ہے، تو وہ اس کی توجہ اور اتنی وہ کم ہوئی ہے اپنے اسکول میں۔ اس میں یہ نہیں کہ سارے اس میں شامل نہیں ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے عزت ریسپیکٹ جو ہے وہ ابھرتی ہے، لیکن ایک جو اجتماعی تاثر ہے وہ اس طرح قائم کر دیا گیا ہے کہ ہمارا جو استاد ہے وہ کمرشل ہو گیا۔ کمرشل تو ہو گیا ہے، ہاں، ٹھیک تو ٹھیک، اس وجہ سے پھر استاد بھی دیکھتا ہے کہ ایک طرف جو دوسرا ایک بابو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنی لائف کس طرح انجوائے کر رہا ہے، اس کو گاڑی ہے، اس کو ساری چیزیں، سکیل سیم ہے، شاید سکیل کم بھی ہو، ایک 17 گریڈ کا اگر اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کے پیچھے آگے ایک پوری فوج ہے ملازموں کی، اس کے خدمتگاروں کی، تو سوسائٹی بھی اس کو ریسپیکٹ کر رہی ہے، اور استاد جو ہے وہ صرف ایجوکیشن بھی زیادہ ہے، اسکیل بھی زیادہ ہے، لیکن اس کو وہ دستیاب نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو جو ضروریات زندگی ہیں اس کو مینج کرنے کے لیے وہ پھر جو وقت ہوتا ہے اس کو وہ کمرشلی یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک، اس وجہ یہ ہے، جو بات آپ کا سوال تھا جی وہ جڑا ہوا ہے وسائل اور نیت، کہ اگر وسائل ریاست کے پاس اتنے ہیں، ہماری اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ جتنے کو وسائل ہیں وہ آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی کھا جاتی ہے، اس کو نہ ہم دوسری دنیا کے اندر استاد اور اسٹوڈنٹ کی جو ریشو ہے وہ اس کو ہم دیکھیں وہ کیا ہے، ہمارے ہاں کیا ہے، اور پھر آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں، ہم جو ہیں ان کو بھی دے پا رہے ہیں۔ اگر کہیں یہ گورنمنٹ نے اسکول بنا دیا، وہاں وہ اگر پرائمری اسکول ہے، وہاں 7 کلاسیں ہیں، 2 ٹیچر ہیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ اسکول تو بنا دیا لیکن وہ ساری لوازمات پورے نہیں ہوئے، پھر وہ ہم نے سارا ملبہ استاد پہ ڈال دیا۔ تو ٹھیک، میں نے تو جب بھی یہ بات کی کہ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ایک سوچ ہے کہ جی یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے، تو ایسے نہیں ہے، آپ پہلے انہیں پورے وسائل فراہم کریں، آپ ان کو جتنی درکار ایک پرائیویٹ اسکول میں سہولیات ہیں، آپ ان کو وہ سہولیات فراہم کریں، پھر ان کو دیکھیں کہ وہ اپنا کام کس طرح کرتے ہیں، تو ٹھیک پھر اس حساب سے وہ چیزیں ٹریول ٹھیک۔ کریں۔ اچھا، ابھی ہم نے جس طرح عزت و تکریم کی بات کی، بحیثیت قوم ہم زبانی جمع خرچ بہت کرتے ہیں امجد صاحب، لیکن جب عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو واقعی ہم وہ عزت شاید نہیں دے پاتے اپنے اساتذہ کرام کو۔ اس پہ کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، یہ چیزیں قانون سازی، ہمارا ملک تو پہلے ہی اوور جو لیجسلیٹو ملک ہے، تو یہ تو معاشرتی رویے ہوتے ہیں، یہ کسی جی سوسائٹی کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد ہو، ڈاکٹر ہو، یا جو بھی سماجی خدمات کے ادارے ہوں، ان کو کس طرح رسپیکٹ پے کرتا ہے۔
تو یہ تو ہمارا سماج ہے جس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں روایات کو جنم دینے کی ضرورت ہے. ہمارے اوپر سے یہ چیزیں اوپر سے شروع ہوتی ہیں کہ آپ کے جو اعمال ہیں, اعمال حکومت ہیں, وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. وہ کر رہے ہوں گے تو نیچے کی طرف وہ چیزیں ٹریول کریں گی, سوسائٹی بھی اس طرف آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ قانون سے زیادہ, قانون سازی سے زیادہ رویوں کا یہ عمل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. امجد علی صاحب فرمائے گا, جو آج کی ہماری لائیو نشریات ہے, جو ہمارا لائیو پروگرام جا رہا ہے, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹیچر یا ایسے ٹیچرز ہوں جن کو آپ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں, خراج تحسین پیش کرنا چاہیں, جنہوں نے آپ کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا ہو. اوور ٹو یو, اسکرین آپ کے پاس ہے. جی, جن اساتذہ سے ہم پڑھے ہیں, جی آج تو مار نہیں پیار کا کنسپٹ ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت کنسپٹ تو ہمارے والدین یہ کہا کرتے تھے, استاد کو بچے حوالے کرتے ہوئے, کہ یہ بچہ آپ کے حوالے ہے, اس کی جو آپ جو بھی اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیں, جو اگر یہ نہیں پڑھتا اس کو جتنی بھی مار کر آپ کو اجازت, ٹھیک ہے. تو اور وہ ان کا خلوص اتنا شامل ہوتا تھا کہ وہ جو بچوں کو, اساتذہ کو عام رویہ تھا روز ڈنڈے کا کلچر اور ساری چیزیں, لیکن اساتذہ کا احترام جس استاد سے پڑھے ہیں. تو آج سبھی کے لیے, اگر کوئی استاد اللہ انہیں رحمت کرے, تمام ہی جو ہمارے اساتذہ تھے جی اللہ کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں, تو ان کے لیے احترام جب تک زندہ رہے, ملتے رہے, تو ہمیشہ احترام کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب استاد کہیں تشریف لاتے تھے, ملتے تھے, عزت سے اکرام سے سب کے سامنے ایک رویہ تھا. تو آج بھی ان کے لیے وہی ہے کہ آج ہم اگر اس مقام پہ ہیں تو ہمارے اساتذہ جو ہے, اگر انہوں نے اس وقت جو کہیں کوئی سخت رویہ اپنایا, کوئی ہمارے مارا بھی ہوگا, لیکن ان کا خلوص شامل ہوگا, ہماری بہتری ان کے پیش نظر رہی. اور آج اگر اس وقت وہ سختی نہ ہوتی تو شاید ہم اتنا لائٹ لیتے تو آج اس مقام پہ نہ ہوتے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا امجد صاحب, بلکہ کبھی کبھی تو یہ دل سے نکلتی ہے آواز کہ اگر استاد نے اس وقت وہ جو سختی کی تھی تو آج ہم اس مقام پہ ہیں. اگر مزید تھوڑی اور سختی کی ہوتی تو شاید اس سے کہیں آگے مقام پہ ہوتے. کروں گا, ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو پھر اس بچے کو آپ لیوریج دینا شروع کر دیں, اسے کہ وہ نہیں آیا تو اسے تردد نہ کریں, یاد نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں. تو یہ اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے, اس کا بہتر نہیں کر رہے, آپ اس کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. تو آج یہ توقع کی جاتی ہے کہ استاد جو ہے وہ سختی نہ کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ امجد علی جاوید صاحب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. جی اچھا جی, استادوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ویسے تو مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن کیا بہتر نہیں ہوگا کہ میں اپنے ان استادوں کو ساتھ ہی رکھوں. یہاں پہ قاری صاحب بھی موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں آپ کو اس سیشن میں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ رخصت لینا چاہیں تو میں کر دیتا ہوں, آپ پہ ہے. جی جیسے آپ مناسب سمجھیں. ٹھیک ہے, چلے, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ایک عرصہ آپ نے گزارا, اور ابھی بھی آپ ماشاء اللہ جب بھی آتے ہیں مجھے تو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں, تو ہم آپ سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. سو اپنی زندگی کی کئی دہائیاں جو آپ نے تدریس کے حوالے سے دی ہیں ماشاء اللہ, آج آپ کا کوئی پرانا شاگرد اگر اچانک آپ کو کسی محفل میں مل جاتا ہے, سر راہ مل جاتا ہے, آپ کا ہاتھ چوم لیتا ہے, عزت تکریم آپ کو باقاعدہ فیل ہوتی ہے, لگتا ہے کہ عمر بھر کا وہ جو سارا سفر تھا اس کا صلہ پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شاید وہ شخص ہوں کہ جس نے بائی چوائس یہ پیشہ اختیار کیا تھا. اچھا, آپ کو معلوم ہے جب کالج اور یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو اس وقت ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور رغبتیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ کرنا, وہ جانا, ادھر جانا, سی ایس پی بننا, فلاں کرنا. تو میرا یہ تھا کہ بائی چوائس میں اسی طرف جاؤں گا کہ میں ایک ٹیچر بنوں گا. خواہش پیچھے یہ تھی کہ اس میں نا سکھانے کا کام اور سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے.
टीचर तभी बंदा बनता है कि जब खुद पढ़ता रहता है। तो पढ़ने पढ़ाने से ये जो शगफ है ना, ये मुझे अच्छा लगा, मैं इस तरफ आया। अभी वो MPA साहब एक बात कर रहे थे कि इन 3-4 दहाइयों में ना हालात बड़े बदल गए हैं। 80 जो 80s का दौर है ना, उससे पहले आप देखें बड़ी तकरीम थी। उसके बाद जब ये हमारे पाकिस्तान में हेरन कल्चर आया और फिर वो कलाशनकोव कल्चर आया, फिर नौ दौलती इतने ज़्यादा आ गए अचानक। पहले होता था कि कोई 10-12 लोग हैं जो बड़े ख़ानदान जिनके पास पैसा होगा, बाकी सारा वो ऐसा ही था मामला। अब वो एक बड़ी लंबी लिस्ट बन गई। तो वो जब नौ दौलती आए तो वो सिर्फ अपनी तक नहीं रहे, उन्होंने माशरे पे असरात छोड़े, वो सारा माशरा ही बदल गया, समाज ही सारा बदल गया। अब वो तकरीब नहीं रही, अब कमर्शलाइज हो गया सारा कुछ ही। उसकी वजह भी ये बनती है कि एक अच्छे टीचर को चाहिए कि वो खुश गुफ्तार हो और खुश लिबास भी हो, दोनों चीज़ें उसके लिए। गुड मैनर्स आप कह सकते हैं, अच्छे अखलाक कह सकते हैं। तो इन दोनों के लिए ना पीछे आसूदगी ज़रूरी है। अच्छा। खुश लिबासी के लिए भी आसूदगी ज़रूरी है, और खुश गुफ्तारी तभी होगी जब आप अंदर से आसूदा होंगे। अगर आप क्लास में आए हैं तो आपके जहन में वो सारे हैं कि मैंने फ़लाँ बिल देना है, दूध का देना है, पानी का देना है, बच्चों को मैंने ये चीज़ें लेके देनी है, फ़लाँ चीज़ें, तो वो आसूदगी नहीं है, तो वो आपको मैनर्स को मुतासर करेगी। ठीक। तो वो सारी चीज़ें, सारा माहौल ही बदल गया है। तो इसके लिए अब वो सूरत हाल वापस लाने के लिए, या यूँ कह लें कि अगर यूरोप में हम देखते हैं या मशरक़ वस्ती में देखते हैं, उधर भी टीचर की बड़ी ऑनर है, बड़ी इज़्ज़त है। अगर अचानक कोर्ट में पता चला कि ये जो बंदा है जिसका मामला कोर्ट में आ गया, बतौर मुलज़िम पेश हुआ है, ये तो टीचर है, तो सारे खड़े हो जाते हैं कि टीचर इन द कोर्ट। वो क्यों है? वो सारा उसके पीछे ये है कि वो जो आसूदगी, खुशहाली, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हमारे मुल्क में जब तक इसको आसूदा हाल नहीं किया जाता, इसको देखा नहीं जाता, इसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती, तब तक ये सारी बातें रहेंगी, इसके बारे में कोई अच्छी सूरत नहीं आ सकती। और उसके लिए कानून साजियाँ सब कुछ मौजूद है। ये कानून की बात है ही नहीं, ये असल बात है रवैये की। तो रवैया हमारा इतना आगे जा चुका है। और फिर देखें, इन इदारों ने ये काम नहीं करना। एक अरबी का एक मकूला है, ये जो रवैये है ना पब्लिक के, ये अपने बादशाहों के, मुक़्तदर लोगों के, बाख्तियार लोगों के, उनकी तरफ देख के चलते हैं जी। अगर वहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, वहाँ कोई तब्दीली, कोई चेंज वहाँ नहीं आएगी, तो ये नीचे इसी तरह रहेगा, बल्कि ये बदतर से बदतर होता जाएगा। और ये अगर हम कहें कि सरकारी स्कूलों में तो बुरा हाल है और प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट इदारों में बहुत अच्छा, ये भी नहीं है। प्राइवेट इदारों में भी बड़ा इस्तेसाल है कि जो प्राइवेट इदारों में अगर चंद टके, चंद पैसे देते हैं तो वो खाल उतार लेते हैं, वो काम बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसकी निस्बत आज भी सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो सूरत हाल नहीं है। बड़ी मुख्तलिफ और अच्छी सूरत हाल है। उनको अगर वसाइल देते हैं तो उन पे बर्डन भी उतना ही होता है, वो ज़्यादा बर्डन नहीं होता, बल्कि ठीक, वो रूटीन में एक बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। ठीक। तो मैं वो फिर आपके सवाल मेरे जहन में है कि इस वक्त कोई पुराना तालिब इल्म मिल जाए, हाँ जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अजीब इत्तेफाक है। हालांकि 3 दहाइयाँ पढ़ाया है और बड़ा अच्छा ताल्लुक, मैं एक अच्छा टीचर रहा, मेरा क्लास के साथ एक बड़ा अच्छा, मैं शायद वो टीचर था जो रजिस्टर भी नहीं बनाता था, ख़ुद से लोग आते थे और हमारी गुफ्तगू गपशप पढ़ाना उससे। इसके बावजूद खाल ही कोई ऐसा होगा, कोई स्टूडेंट मिला, उसने आके कहा कि सर जी मैं आ गया हूँ और बड़ी तकरीब, बहुत कम ऐसा होता है। अच्छा, बहुत कम, बहुत और कम। ये बहुत बड़ा अलमी है। अच्छा सर, जिस तरह हम टीचर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, ऑल्दो कि बहुत पुरानी बात नहीं है, आपने 3 दहाइयों का जिक्र किया, तो आपने 3 दौर देख लिए ऐसे कि जिसमें डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स आते रहे। आज का स्टूडेंट, आज का तालिब इल्म वही इज्जत करता है या कहीं पे लैग करता है? कुछ तब्दीली आई है या आपको महसूस हुआ कि जो रूहानी रिश्ता है
استاد اپنے استاد سے وہ چینج ہوا ہے کچھ؟ اچھا، ان سارے حالات کے باوجود، ساری مادہ پرستی، ساری بے ضابطگیاں، ان کے باوجود ٹیچر کی جو اصل میں طبقات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس میں، جی اسٹوڈنٹس میں بھی ویریشن ہوتی ہے، طبقات ہوتے ہیں مختلف قسم کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پڑھنے پڑھانے سے سیکھنے سے تعلق ہوتا ہے نا، وہ تو یقیناً ٹیچر کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں اور رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، وہ اپنے باپ سے زیادہ دیتے ہیں، وہ تو رسپیکٹ بنتی ہے اور کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ درمیانہ سا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے پیچھے سے زام ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی خلائی مخلوق ہیں، ہمارے پاس تو وسائل بہت زیادہ ہیں. مطلب جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو نصیحت ہوتی ہے کہ ایک تو بچی کو یہ کہا گیا کہ تیرا یہ سسرال ہے نا، یہی سب کچھ ہے، اب تیری لاش ہی واپس آئے گی، زندہ نہیں. یعنی اس قسم کو سب کچھ تو نے سہنا ہے، وہاں گزارا کرنا ہے، تو نے مینج کرنا ہے سب کچھ. اور دوسرا جو حالات کے مطابق چلتے ہیں، یہ بھی وہ بھی. تیسرا فکر نہیں کرنا، ساڑھے کو دانے بہت نے، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، تو بس اپنے سر نیچا نہیں کرنا. تو وہ ایک بات ہی ایسی اس کو سکھا دی گئی، تو پھر گزارا کیا ہونا ہے، کیسے ہوگا؟ اس کا نتیجہ نکل. اسی طرح اسٹوڈنٹس میں بھی طبقات ہوتے ہیں، تو وہ طبقہ آج بھی موجود ہے جو ٹیچر کی بکس اٹھاتا ہے، اس کے بعض کا تو نخرے بھی اٹھا، کیونکہ آپ نے ٹیچر کے اندر سے محبت نکالنی ہے، حکمت نکالنی ہے، علم نکالنا ہے. ان کو رسپیکٹ کا لیول وہ ان کا بنائیں گے تو وہ چیزیں نکلیں گی نا، ورنہ وہ بھی فارمل رہے گا، وہ کہے ٹھیک ہے جی میں اپنا وقت پورا کر رہا ہوں. وقت پورا کر. تو آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ انشاءاللہ یہ رہے گا. ٹھیک ہے، ٹیچر ممتاز رہے گا، مدرس اور معلم ممتاز رہے گا، اور اس کو رہنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد علم بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. ایک کویسچن میرے ذہن میں آ گیا مفتی صاحب، جیسے ہماری ویسے آف دی ریکارڈ بھی گفتگو ہوتی ہے، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے یہاں سے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، یا یہاں سے مجھے سفر کرنے کے لیے مجھے کہتے ہیں کہ اس طرح کر لیں، یا کہیں پہ گئے ہوں تو بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کے بعد میں کیا کہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ طالب علموں کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں، جی اسی طرح اساتذہ اور ٹیچرز کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. میں نے جن اساتذہ سے پڑھا، یا پچھلے 20-25 سال سے میں بھی پڑھا رہا ہوں، تو اپنے ارد گرد اپنے ساتھی اساتذہ کو دیکھا تو دو قسم کے ٹیچر، بیسک دو ٹیچر قسم کے ملتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کی کلاس میں حاضری کے لیے طالب علم لپکتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ میں لیٹ نہ ہو کہ جاؤں، کلاس مس نہ ہو جائے گی. اور ایک وہ کہتے ہیں یا اللہ اج تے نہ ہی آن تے چنگا ہے. دو قسم کے ٹیچر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے، اور جب پڑھانا شروع کیا تو خود بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ وہ کلاس میں آ کر 2 ریال اس طرح ٹیبل پر رکھ دیتے تھے، کہتے تھے کہ میری کلاس میں جو سوئے گا 2 ریال اس کے. اور ان کی کلاس میں دیگر کلاسوں سے اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے، کرسیاں رکھنے کی جگہ نہیں بچتی تھی، اور مجال ہے کہ کوئی بندہ سو جائے. اور ایک استاد وہ بھی تھے کہ ان کے آنے سے پہلے لڑکے دعائیں کرتے تھے کہ یار آج نہ آئے تو اچھا ہے. تو یہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ، دینی مدارس سے لے کر سکول، کالج، یونیورسٹیوں، سب میں ایسا ہی ہے. اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے استاد بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنے اساتذہ کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ جب کلاس سے نکلتے ہیں ان کے پیچھے لائن لگی، ان کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، اتنی محبت، اتنی چاہت. اور ایک استاد وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب اٹھ کے جائے، اور جیسے ہی جاتے ہیں تو لڑکے کلاس کا دورہ بند کر لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے نا یہاں پہ اس سیشن کو کرتے ہوئے معزز مہمانوں کی موجودگی میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے، آئی گیس ناٹ مور دین KG اور فرسٹ کلاس، مجھے یاد ہے فرسٹ یا سیکنڈ کا میرا گریڈ تھا، تو ہماری ٹیچر، مجھے ان کا نام آج بھی یاد ہے،
وہ مجھے اپنے گھر لے جایا کرتی تھی, بڑا پیار کرتی تھی, اور اکثر میرے فادر کمپلین کیا کرتے تھے. یقیناً آپ پیارے بچے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تو میرے فادر اکثر مدر کمپلین کیا کرتے تھے کہ آپ اتنی دیر بیٹے کو لے جاتے ہیں تو وہ ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ ٹیچر مجھے ساری زندگی یاد ہیں, اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے. اور ایک میرے ٹیچر, میں نام لینا چاہوں گا, میرے 9th گریڈ کے اوصاف علی صاحب. میری کوئی بہت اچھی بانڈنگ نہیں تھی ان سے, لیکن آپ دیکھیں ٹیچر کی آنکھ کیا ہوتی ہے استاد کی. میں کلاس میں سب سے نمایاں رہا کرتا تھا, میں پی ٹی وی کے پلیس کیا کرتا تھا, ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ تھا میں, یعنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی رہتی تھی, ویل نون تھا. تو مجھے وہ اکثر کلاس میں کھڑا کر کے کہا کرتے تھے یہ چیپٹر تم پڑھ کے سناؤ, یہ چیپٹر پوری کلاس سنے گی, تم بولو گے. تب مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ مجھے کیوں کہتے ہیں اس طرح. آپ یقین کیجئے مجھے آج سمجھ آتی ہے کہ میرے وہ ٹیچر نے, میرے اس استاد نے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, کہ تب وہ آنکھ دیکھ لی تھی انہوں نے, تب انہوں نے جج کر لیا تھا کہ میں آنے والے وقت میں کیا اسکرین پہ میں کتنا اچھا بول لیتا ہوں, میں نے نیوز کتنا عرصہ کی, میں پروگرامز کتنے عرصے سے کر رہا ہوں, میں نے دنیا جہان میں جو ڈاکومنٹریز نیشنل انٹرنیشنل کی, وہ میرے استاد کی آنکھ تھی اس وقت کہ میں اچھا بول سکتا ہوں. انہوں نے مجھے تب سے ٹریننگ شروع کروا دی تھی, اور تب ہمیں سمجھ نہیں لگتی تھی. سو کریڈٹ گوز ٹو دیز ٹیچرز, جس طرح قاری صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں. یہ وہ بڑی ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنے شاگردوں میں, اپنے طالب علموں میں وہ دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے 20 سال بعد دیکھنا ہوتا ہے یا سمجھنا ہوتا ہے. سلوٹ ٹو یو جی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. کہا جاتا ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ چونکہ ایک, میں تو ریٹائرڈ نہیں کہوں گا جی, میں تو ابھی بھی ان کو استاد کہوں گا, لیکن ایک پریکٹیکل جو آپ نے لائف گزاری ہے 3 دہائیوں والی, آپ پڑھاتے رہے. آپ کے خیال میں استاد کا جو اصل سرمایہ ہے, جو حقیقی کمائی ہے, جو کہتے ہیں ارننگ آف دا لائف, یہ ہے میری حقیقی کمائی, وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علم کا, یہ تعلیم کا تعلق ہے نا, یہ بڑا ہی پراؤڈ فیل کرنے والا اور اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے والا ہے. اسی کی بنیاد پر انسانیت کو شرف بخشا گیا, جی عظمت بخشی گئی, اور پھر یہ پہلا کام بھی اللہ نے خود کیا. جی, تعلیم و تدریس کا جو کام پہلا اللہ نے خود کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑے رکھا, کسی انسان کا شاگرد نہیں بنایا, خود سے براہ راست تعلیم دیتا رہا اللہ تعالیٰ. قرآن قلب میں اتارا, قلب اطہر میں, پھر موقع رہنمائی کرتا رہا. اور اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام میں وہ بہتری نظر رب تعالیٰ کو فوراً کہہ دیا کہ نہیں آپ ایسے نہیں ایسے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ, اس کی عظمت یوں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود کیا اور نبیوں کے ذمہ یہ کام لگایا, اور نبی نے بھی تعارف کرواتے ہوئے ایک اپنی عظمت کہہ لیں کہ مجھے معلم بنایا گیا, میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس لیے یہ چیز جو ہے نا, یہ بڑی باوقار طریقے سے انسان کو سمجھنی چاہیے. سوال آپ کا کہیں مس ہو گیا؟ نہیں, جو اصل سرمایہ ہوتا ہے ایک استاد کا, جو زندگی بھر کی کمائی جسے کہا جا سکتا ہے, یہی میں سمجھوں گا, بات میں اس کے قریب ہی کر رہا تھا کہ انسان کو جو معلم کو دیگر تمام شعبوں کی نسبت عزت اور توقیر ملتی ہے, وقار ملتا ہے. دیکھیں جتنے افسرز ہوتے ہیں, آفیسرز ہوتے ہیں, یہ جرگے ہوتے ہیں, ان سب میں بڑی محنت کے بعد جا کے ان کو چیئر ملتی ہے, منفرد, علیحدہ اس کی چیئر علیحدہ ہوتی ہے نا, جج کی بھی, آفیسر کی بھی, اور جرگے والے کی بھی, پولیٹیشین کی. ٹیچر کو پہلے دن سے ایک ممتاز کرسی ملتی ہے اور اوپر والی ملتی ہے, ڈائس مل جاتا ہے, ڈائس چیئر مل مل جاتی ہے. وہ ڈے 1 سے آخر تک, بلکہ مرتے دم تک, جب تک وہ ریگولر پڑھاتا رہتا ہے, اس کو فزیکلی یا لٹرلی ایک ممتاز نشست ملتی ہے, وہ ممتاز رہتا ہے.
لیکن جب وہ اس ادارے سے منسلک نہیں رہتا، اس کے قوا جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، ضعیفی آ جاتی ہے، ذہنی طور پر وہ پھر بھی ممتاز رہتا ہے لوگوں کی نظروں میں. استاد کی حیثیت سے. جس اسٹوڈنٹ نے یا جس شاگرد نے اس ٹیچر سے پڑھا ہے، اس کو وقت گزرنے کے باوجود اس کے ذہن میں وہی اس کا مقام رہتا ہے. جب اس کا خیال آتا ہے کہ فلاں ٹیچر ہیں، فلاں صاحب ہیں، تو فوراً وہ نقشہ وقت سامنے آ جاتا ہے کہ وہ ممتاز ہیں، ہم ان کے سامنے نیچے بیٹھے ہیں. تو یہ جو انسان ٹیچر کو ایک سرمایہ ملا ہے نا، وقار کا، عظمت کا، جی جی. اس کا بدل ہے ہی کوئی نہیں. وسائل اسباب اس کا بدل نہیں بن سکتے. اب یہ جو مادیت میں آگے ہیں کہ گاڑی بڑی ہونی چاہیے، گھر بڑا ہونا چاہیے، یہ آپ کی یہ سماجی معاشرتی ضرورتیں ہیں، بلا شبہ ان پہ اثر پڑا ہے. لیکن ذہنی طور پر، فکری طور پر، تصوراتی طور پر، تخیلاتی طور پر آپ کو جو مقام وہ مل گیا ہے، اس کا مقابلہ یہ اسباب اور وسائل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے مجھے ایک کویشچن دے دیا یہاں پہ. اے آئی کا دور آ گیا ہے. ہم چیٹ جی پی ٹی سے، گوگل سے، ڈفرینٹ میڈیم سے، اب تو اور بھی میڈیم زیادہ آتے جا رہے ہیں، دنیا بھر کی معلومات مصنوعی ذہانت سے، انٹرنیٹ سے ہم حاصل کر رہے ہیں. ایک قسم کا استاد وہ بھی بن گیا. ان چیزوں نے کوئی فرق ڈالا ہے استاد کی حیثیت پہ، استاد کی شخصیت پہ، مقام پہ؟ دیکھیں، فرق ہر دور میں پڑتا رہا ہے. اب تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں، جی. ان میں ہر دور میں یہ چیزیں رہیں کہ یہ چیز آ گئی، اس طرح فرق پڑ گیا. وہ دھچکے لگتے رہتے ہیں، وقار کو، عظمت کو دھچکے لگتے رہتے ہیں. لیکن جو ایک اصل شیپ ہوتی ہے نا، وہ باقی وہ برقرار رہتی ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہے. آج بھی دیکھیں، سوشل میڈیا میں ایک بات آئی ختم ہو گئی. ریکارڈ نہیں بن رہی، ریکارڈ تحریر بنے گی جو آپ نے لکھ دی ہے. حالانکہ آج کتاب لکھے نا، تو مفتی صاحب کا چونکہ شعبے سے تعلق ہے، میں نے بھی چند کتابیں لکھی ہیں، بہت تھوڑی سی. تو جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو مصنف مؤلف بڑا پریشان ہے، خاص کر پبلشر. مجھے بڑی بڑی کتابیں تھیں نا، جس پہ لاکھوں روپے لگتے تھے، بڑی 8 سال 10 سال محنت کر کے انہوں نے کتاب پبلش کی ہے، تو وہ ایک نکلے، انہوں نے وہ PDF نکال دیا اور یہ کر دے، وہ کر دے، سارا وہ نا سسٹم کیا. یہ چیزیں ہیں، یہ سرقہ ہے، یہ نقب ہے، یہ چوری، سب کچھ موجود ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کی بہتات اور اس کی بھرمار ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، ایسے آ گیا، معلومات وہاں سے آ گئی، ادھر سے آ گئی. لیکن حوالے کے طور پر وہ کتاب ہی رہے گی. اسی طرح آپ کچھ بھی دیکھ لیں، اس کی اتھینٹسٹی کے لیے، اس کی اسناد کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی معتبر موقر شخصیت رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور یقیناً وہ استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا اب زد میں بہت کچھ آ گیا ہے، لیکن اس کی اصل حیت اور کیفیت کو، اس کو یہ معاشرے کی بھرمار ختم نہیں کر سکے، اور نہ ہوگی. یہ انشاءاللہ اسی طرح رہے گی. ٹھیک ہے. استاد کا اپنا ایک مقام رہے گا. ڈاکٹر صاحب، استاد کے مقام کے حوالے سے جیسے بات کریں، ہم اسٹوڈنٹس کا ذکر کر رہے ہیں، طالب علم کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے کا ذکر کر رہے ہیں. استاد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ مقام ہے، میرا یہ سٹیٹس ہے، اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے، میرے اسٹوڈنٹس مجھے یہ عزت دیتے ہیں، ان کے والدین مجھے یہ پروٹوکول دیتے ہیں، استاد کا پھر کردار کیا بن جاتا ہے یہاں پہ؟ اللہ اکبر. استاد صرف چند گھنٹوں کا اجرت کا مزدور نہیں ہے. استاد اس بچے کی روحانی تربیت کے ساتھ جسمانی تربیت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. اگر آپ کی کلاس میں استاد ہے اور استاد کو پتہ ہے کہ میرا یہ بچہ سگریٹ نوش کے پاس سے بھی گزر رہا تھا اور اس کو ایسے دیکھ رہا تھا بڑے شوق سے، تو اب اس استاد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس بچے کو سگریٹ نوشوں سے بھی بچانا ہے. اخلاقی کمزوری کوئی آ گئی ہے، بچے نے جھوٹ بولا ہے کلاس میں کسی وجہ سے، اب استاد اس کی روحانی تربیت نہیں کرتا تو استاد نہیں ہے. استاد اس کی روحانی تربیت بھی کرے گا، جسمانی تربیت بھی کرے گا، اور کلاس سے فارغ ہو کے بچہ چلا گیا تو تعلق ختم نہیں ہوا، پھر بھی استاد ہی ہے. پھر بھی وہ استاد ہی ہے. تا حیات بچے آتے رہیں گے اور رہنمائی لیتے رہیں گے تو پھر وہ استاد ہے. اور اگر وہ کہے کہ نہیں جی بس ٹائم از اوور، بس ختم، بس میں یہاں تک ہی تھا، بس میں یہیں تک تھا،
تو پھر اس میں اور وہ جو اے آئی کہہ رہے روبوٹ، اس میں فرق تو کوئی نہ ہوا. ہم جیتے جاگتے انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی روحانی جسمانی تعلیم اور تربیت دونوں کا ذمہ دار ہے، اس کو کہتے ہیں استاد. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ورنہ ایک کویسچن ہے میرے ذہن میں بڑا زبردست. میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح ڈاکٹر مفتی اجمل بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، یہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. جزاک یقیناً بارک اللہ. جب تعلیم کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ہم قرآن کی طرف لپک کے پلٹ کے دیکھیں جی تو جہاں یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وہ تعلیمی کتاب دیتے ہیں، ساتھ حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جی یعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب نہیں صرف پڑھانی، حکمت بھی ساتھ سکھانی ہے. تو وہ ایک بڑا آپ کی پڑھی لکھی دنیا میں ایک جملہ ہے نا کہ ایجوکیشن از ناٹ انفارمیشن، اٹ از فارمیشن. فارمیشن، یس بالکل. تو یہ اس کو سنوارنا اصل میں، تو ٹیچر کا کام ہے سنوارنا. تو وہ جو ٹیچر ہے سمجھاتے وقت بھی کوئی حکمت اختیار کرے. مجھے ایک بات یاد آئی، یونیورسٹی میں ایک ٹیچر ہوتے تھے، ان کا نام تھا پروفیسر نور الحسن، بڑے معروف استاد تھے، شاید بھٹی صاحب نے ان کا نام سنا یا دیکھا. تو ان کے کلیگ تھے، وہ پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا تو وہ بہت نیچے تک جا رہا تھا، ٹخنوں سے نیچے تھا. اب انہوں نے ان کو کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جی تو کہہ سکتے تھے یار پاجامہ اونچا کر لے، جی ڈائریکٹ بول سکتے تھے. کیا کہہ سکتے، برابر ایکول تھے. ہاں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا. کہنے لگے وہ بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے. اچھا انہوں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پاجامہ ہے، اگر آپ نیچے والا حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ کاٹ کے مجھے دے دیں، میں اپنی سر کی ٹوپی بنا لیں تو کیسا رہے گا. اب دیکھو نا انداز کتنا پیارا انداز. شستہ سا انداز. انہوں نے آگے سے کہا کہ جو آپ فرمانا چاہتے میں نے سن لیا، اور آئندہ انشاءاللہ پابندی ہوگی. ٹھیک. یہ ایک طریقہ ہے. تو کچھ ٹیچر واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے شاگردوں سے بھی وہی لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ٹھیک ٹھیک ہے. مجھے چونکہ یہاں پہ سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے، ایک میسج میں آپ سے جو لینا چاہوں گا. آپ نے زندگی بھر پڑھایا ہے، درس و تدریس کا ایک لمبا ماشاءاللہ آپ کا یادگار سفر ہے. آپ کو احساس ہوا ہو کہ میں نے ویسے تو آپ نے آغاز میں کہا کہ میں نے بائی چوائس اس کو اپنایا. جی بالکل. آپ کو اینڈ آف دا جرنی لگا ہو کہ میں نے بہترین پیشہ چنا تھا، میں اس سے مطمئن ہوں؟ یقیناً میں نے عرض کیا ہے کہ میری پہلے اسکول کی تعلیم تھی، میٹرک کے بعد میں دینی ادارے میں گیا، جی. اور دینی ادارے سے فراغت کے بعد پھر میں باقاعدہ کالج میں آیا، ریگولر میں نے کالج پڑھا، یونیورسٹی پڑھی. تو میں تو ایسا ٹیچر تھا کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا بدلتا بھی رہا. میں نے بڑے ابتدا میں ہی سیاست اختیار کر لی تھی، وہ بھی چلتی رہی. اچھا. وہ گورنمنٹ کے اداروں میں وہ سروسز وہ بھی چلتی رہی، ساتھ ٹیچنگ بھی چلتی رہی. مجھے تو کہیں اگر کوئی جھول نظر آئی یا کمی نظر آئی تو اس کو میں نے کمپنسیٹ کر لیا. لیکن آج تک زندگی میں غلطیوں کی تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر بندہ سمجھ لے کہ میری یہ غلطی ہے، وہ تو رب کی طرف رجوع ہونا یقیناً ہونا چاہیے. لیکن مجھے زندگی میں پچھتاوا کوئی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، ایسے کرتا تو ایسا. میں الحمدللہ میں لائیو یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں مطمئن ہوں. نو ریگریٹس. بالکل نہیں ہے. ماشاءاللہ. میں بالکل مطمئن ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے میری حیثیت سے بہت زیادہ، اور تعظیم کے تقریم کے معاملے میں عظمت کے، اور ہمیں کیا چاہیے، ہم کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، یہ سب کچھ انہی مطلب اسی رویے کی بدولت ہے، اس پیشے کی بدولت ہے کہ ہم نے قوم کو کچھ دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کچھ دینے کی کوشش کی اس کے دیے ہوئے میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی خدمت کے بلکہ اور کرم فرمائی کرتے ہوئے ہمیں ممتاز بنا دیا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیرہ. اور موجود رہے ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھیں.
ایسے خوش رہیے, آباد رہیے, ہمیں سکھاتے رہیے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ سیکھتے ہیں آپ سے. سر. جزاک ابھی آپ سے سیکھا نا کہ آپ بچپن میں ماشاءاللہ بہت کچھ کرتے رہے. یہ جی بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں, تو یہ محبت میں مجھے ایسے کہہ دیتے ہیں, ورنہ جب بھی آتے ہیں مجھے کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد ارجن بٹی صاحب, استاد محترم ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ آپ تشریف بہت لائے. شکریہ. لیں جی, یہاں پہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن جاتے جاتے میرے پاس ایک نظم ہے, اور میں نے رات کو اسپیشلی نکالی تھی کہ میں کوشش کروں گا کہ آج اپنے سیگمنٹ کے آخر میں پڑھوں. چند ایک اشعار ہیں. استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے, ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے, بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے, یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دے, مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دے, صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے. مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے. یہ استاد محترم جو موجود ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں, مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے, یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. راحت اندوری. سر تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ملتے ایک بریک کے بعد آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تعبیر لے کے آئیں گے.